ریختہ کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں محمد اسلم پرویز صاحب۔ اسلم پرویز صاحب ابھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے وائس چانسلر ہیں۔ درس و تدریس سے بہت پرانا واسطہ ہے آپ کا۔ کچھ باتیں ہم کریں گے ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں، اس کے بعد آپ نے جو انتظامی صلاحیتیں ہیں اور اس کا جو آپ نے یعنی ایک بہت لمبا سفر آپ نے طے کیا ہے ایز اے پرنسپل آف ذاکر حسین کالج، اس کے بعد آپ حیدرآباد پہنچے ہیں۔ ایک لمبا سفر ہے تعلیم کے میدان میں، اور خاص طور پر مسلم ایجوکیشن کے میدان میں آپ نے ایک جریدہ بھی نکالا ہے سائنس کے نام سے جو بہت مقبول ہے، اور خاص طور پہ اس طرح میں آپ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید ہی کوئی ایسا رسالہ ہو جو اتنا دیر پا ثابت ہوا ہو، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، بہت سارے خدمات ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ احاطہ کرتے ہیں آج اسلم پرویز صاحب سے گفتگو کر کے۔ اسلم صاحب پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو تعلیمی سفر شروع ہوا، آپ باٹنی کے اسٹوڈنٹ رہے جی، اور علی گڑھ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور میرا خیال آپ نے وہاں پڑھا ہے کچھ دنوں تک جی۔ اس کے بعد آپ ذاکر حسین کالج دہلی تشریف لائے، اور وہاں آپ نے لمبا عرصہ گزارا تقریباً 24 سال کا، پھر آپ وہاں پرنسپل ہوئے۔ گویا کہ پرانی دلی میں آپ کا قیام بھی رہا، وہاں پہ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، میرا خیال ہے جو ابتدائی زمانہ تھا وہاں جی، تو وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کے تعلیمی ماحول، وہاں کے ثقافتی ماحول، سب میں آپ اچھی طرح سے رہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر اور آپ سے مناسب کوئی اور شخص نہیں ہوگا جو وہاں کی تعلیمی اور تہذیبی اور ثقافتی زندگی کی عکاسی کر سکے۔ میں چاہتا بھی ہوں کہ اس سلسلے میں پہلے گفتگو فرمائیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم پرانی دلی میں ہوئی، پرانی دلی کا جو سلسلہ ہے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیا تھی، وہاں کے حالات کس طرح تھے، ثقافت کیسی تھی، تعلیم کس طرح دی جاتی تھی۔ لیکن کیونکہ زمانہ جس طرح کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، اس میں ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم کا چلن ہے اور ہونی چاہیے، سائنس کی تعلیم کا چلن، لیکن پرانی دلی میں ایک خاص قسم کی مہذب کی ہے تعلیمی میدان میں اور ثقافتی میدان میں۔ تو میرا خیال یہ کہ پہلے اس کے بارے میں گفتگو ہم کرتے ہیں، پھر آپ میری پیدائش بلی ماران کی ہے، نیا محلہ گلی قاسم جان مرزا غالب کی حویلی سے بمشکل 50-60 گز کے فاصلے پہ مکان تھا۔ تو میں نے اس وقت کا بلی ماران اور وہ علاقہ دیکھا ہے، جس کو میں آج صرف خوابوں میں ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ اب اتنا کچھ بدل چکا ہے۔ ابتدائی تعلیم میری، پہلا اسکول میرا وہاں تعلیمی سماجی مرکز کے نام سے بارادری میں ایک اسکول تھا بلال صاحب کا، وہ آج بھی ہے، وہ میرا پہلا نرسری اسکول تھا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے استاد بننے کی تحریک وہیں سے ملی، کیونکہ میری ٹیچر جو تھیں وہ مجھے اسٹول پہ کھڑا کر کے بورڈ پہ چاک پکڑا دیتی تھی کہ میں ABCD بچوں کو لکھ کے یاد کراؤں۔ تو مجھے غالباً، کیونکہ مجھے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے صرف ایک جذبہ تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا، تو غالباً اس میں وہ رول رہا ہوگا میری اس ٹیچر کا وہاں پہ۔ اس کے بعد میں اینگلو عربک اسکول میں آیا، اور میرے زمانے میں ہائر سیکنڈری سسٹم ہوا کرتا تھا، 11 سال کی تعلیم تھی اسکول کی، اب تو 10+2 ہے۔ تو ہم لوگوں کے یہاں یعنی 3 بورڈ کے ایگزام ہوا کرتے تھے، 5ویں جماعت کے بعد، 8ویں جماعت کے بعد اور 11ویں جماعت کے بعد، اور سبجیکٹس جو تھے ہم لوگ 9th کلاس سے چوز کرتے تھے۔ اسٹریم جو اب 11 سے چوز ہوتی ہے وہ 9th سے ہوا کرتی تھی۔ تو مجھے چونکہ سائنس کا شوق تھا، سائنس کا شوق میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سوال کرنے کی بہت عادت تھی اور آج بھی ہے، اور میں کسی چیز کو بنا کسی دلیل کے نہیں مانتا تھا کہ مجھے ثبوت چاہیے یا میری سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ تو اس جذبے سے بس ذہن میں یہ تھا کہ سائنس پڑھنی ہے مجھے، کیونکہ جتنی ایلیمنٹری اس وقت تک پڑھی تھی۔ تو تعلیم میری شروع سے اردو میڈیم سے ہوئی ہے، کیونکہ تعلیم سماجی مرکز میں انگریزی ضرور تھوڑی سیکھی رہی ہوں، اس کے بعد میں کارپوریشن کے اسکولس میں پڑھا، مٹیا محل میں بھی جب ہم لوگ جامع مسجد شفٹ ہو گئے بلی ماران سے، اور بلی ماران میں بھی ایک اسکول مرغے والی گلی میں ہوا کرتا تھا کارپوریشن کا، تعلیمی سماجی مرکز سے میں وہاں گیا تھا۔ پھر ہم لوگ جامع مسجد آ گئے تو مٹیا محل کے اسکول میں پڑھا میں، جو اب ختم ہو گیا۔ یہ اسکول اس وقت وہاں ہوا کرتا تھا جو جامع مسجد پہ نیچے دکانیں ہوتی تھیں، وہاں ایک بڑا مشہور مسیدہ کبابی تھا، اور اس کے سامنے ایک ٹرائنگل تھا گرینری کا جس کو سنگاڑا کہتے تھے، اور وہ سب اب ختم ہو چکا، ڈیمالش ہوا۔ اس کے بعد جب ایکسپینشن اور صفائی ہوئی جامع مسجد کی، اس کی نظر ہو گیا، لیکن وہ اسکول شفٹ ہو گیا تھا چوڑی والان میں، اور آج بھی وہ ماڈل پرائمری اسکول ٹوکری والان کے نام سے موجود ہے۔ تو اینگلو عربک میں جب میں نے یعنی یہ بات نکلی کہ میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں،
نویں جماعت میں، تو میرے والد صاحب کے جو دوست احباب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کو سمجھاؤ کامرس لے لے، کیونکہ اینگلو عربک میں سائنس پڑھ کے کون پاس ہوتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سائنس اس وقت بھی انگلش میڈیم میں تھی اور ہیومینٹیز اور کامرس اردو میں تھی، تو جو بچہ اردو میڈیم سے پڑھ رہا اس کو ایک دم انگریزی میں شفٹ ہونا مشکل ہوتا تھا، لیکن بہرحال شوق تھا، میں نے لیا سائنس اور ہائر سیکنڈری پاس کری سائنس سے کے ساتھ۔ اس کے بعد دہلی کالج میں نے بی ایس سی میں داخلہ لیا، اور دہلی کالج سے بی ایس سی کرنے کے بعد میں پھر علی گڑھ چلا گیا اور وہاں میں نے باٹنی میں ایم ایس سی لی۔ تو میری ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی میں نے کیا، وہ سب وہیں علی گڑھ کا رہا۔ پلانٹ فزیولوجی میں میرا اسپیشلائزیشن تھا، پی ایچ ڈی میری اسی میں تھی، اور پھر وہیں میرا تقرر ہو گیا جس زمانے میں سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے، تو وہاں میں نے پڑھایا بھی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کے بعد وہاں سے پھر میں چھوڑ کے اس کالج میں، جس کا نام اس وقت پھر ذاکر حسین کالج ہو چکا تھا، یہاں آیا، اور ذاکر حسین کالج میں میں نے تقریباً چوتھائی صدی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا بحیثیت استاد کے۔ اس کے بعد پھر میرا یہاں تقرر ہوا پرنسپل کے طور پہ، تو 10.5 سال میں یہاں پرنسپل رہا حیدرآباد جانے سے پہلے، اور ابھی بھی میں لین پہ ہوں، میں نے ریزائن نہیں کیا، چھٹی ہے کالج سے میری، اور میں وہاں وائس چانسلر ہوں حیدرآباد میں، جیسا آپ نے۔ ابھی جس طرح کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے ملک میں، جدید زمانہ ہے اور جدید تعلیم، بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو پہلے نہیں پڑھائے جاتے تھے، ایک تفاوت ہے یعنی پرانی دلی میں جس طرح کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور ابھی ہوتی ہے، اور نئے زمانے کے انداز میں جو تعلیم اب ہو رہی ہے مختلف یونیورسٹیز اور اسکولس میں، جو پبلک اسکول کا سسٹم ہے، تو کیا دونوں میں بہت آپ فرق دیکھتے ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ پرانی دلی کے ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے آج کی تعلیم شاید نہیں حاصل کر پاتے، تو انہوں کسی طرح سے ایک یعنی احساس کمتری اگر نہیں بھی ہے، تو کیا یہ مارکیٹ میں کھڑے ہونے کے لیے آپ اپنے کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کو، چونکہ آپ تعلیم کے میدان میں بہت کام کیا ہے آپ نے اور وہاں کے رہنے والے ہیں آپ، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کیا یہ لوگ کے جو نئی دوڑ ہے، نئی ریس ہے، کمرشل ورلڈ ہے، نئے نئے یعنی جابس کی نئی نئی قسمیں ہیں، یہ بچے وہاں سے پاس کر کے اور وہاں کے ماحول میں رہ کے کتنا فٹ ہوتے ہیں، یا کتنا ان کے لیے مواقع کتنا؟ دیکھیے، تعلیم کے میدان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تو ہر جگہ ایک سی ہی ہے، پرانی دہلی میں بھی، ان کے اداروں میں بھی۔ اگر کہیں پہ کچھ فرق تھا جو اب تقریباً ختم پہ ہے، وہ اقدار کا تھا، کہ پرانی دہلی کے گھروں میں جو تہذیب تھی، جو ویلیو سسٹمز تھے، جو اقدار تھی، اور وہ اس میں ہندو مسلم سب برابر تھے، کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست سے اسی طرح مزار میں ان کا مکان تھا جہاں جاتے تھے، تو مجھے اپنے گھر میں ان کے گھر میں بہت زیادہ فرق نہیں دکھتا تھا، بات چیت میں، رہنے میں، کھانے پینے۔ جی ہاں، تو یہ تبدیلی، اچھا، تعلیم کی تبدیلی کا اثر ہر جگہ پر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کیجویلٹی ہے اور جس سے بہت بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے، وہ دو اہم چیزیں ہیں، کہ وہ ڈیڈیکیشن ٹیچرز کا ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے وقت میں نہیں سمجھتا، ختم ہی کہوں گا، کیونکہ اگر 5-10% ٹیچرز ڈیڈیکیٹڈ ملیں تو وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتا۔ کم ہونا جب ہوتا کہ جب میں کہتا کہ 40-50% ٹیچرز ابھی بھی ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہوئی ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ سے میرا مراد یہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ میں اس ٹیچر کو نہیں کہہ رہا جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اپنا کورس پورا کرا رہا ہے۔ میں ڈیڈیکیٹڈ اس کو سمجھتا ہوں جو کورس پورا کراتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں دلچسپی لیتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے اور ان کی گرومنگ کرتا ہے، جیسے ٹیچرز مجھے ملے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ٹیچرز مجھے گروم نہ کرتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا جہاں ہوں۔ تو وہ ایلیمنٹ، کیونکہ ٹیچرز یعنی اب عام زندگی کی جو افراتفری ہے، جو دوڑ ہے، اس میں ٹیچر بھی شامل ہو گئے۔ بڑے عرصے تک ٹیچر اس ریس سے الگ رہا، اس نے ریزسٹ کیا ہے۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ٹیوشن پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، کوئی ٹیچر مجبوری میں ٹیوشن کرتا تھا تو چھپاتا تھا۔ آج یہ تجارت ہے، اور ٹیچرز کے کبھی کبھی میں نے کچھ این جی اوز کے لیے میں سلیکشن کمیٹیز میں بیٹھا کہ کچھ غریب بچوں کی، مستحق بچوں کے لیے کوئی فری ایجوکیشن اسکیم چلتی ہے کوچنگ کے لیے،
اور اس میں کچھ ٹیچرس کو ریکروٹ کرنا ہے، تو اگر ان کو کم پیسے ہم آفر کرتے تھے تو وہ بالکل بتاتے تھے کہ صاحب میں تو اتنے روپے گھنٹہ والا جگہ لے رہا ہوں، میں آپ کے کیسے آ سکتا ہوں. تو یہ جو پیسے کے حساب سے یا پیسے کے ترازو پہ تعلیم تلنے لگی ہے، اس کا اثر ہر جگہ ہوا ہے. پرانی دہلی کے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جب تک میں نے اس کالج کو چھوڑا تھا، ذاکر حسین کالج کو، کیونکہ اس وقت تک ہی میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو پریفریبلی داخلہ دلانے ذاکر حسین کالج آتے تھے کہ آپ کے کالج کا ماحول اچھا ہے، یہاں تہذیب ہے، بچہ تہذیب سیکھتا ہے، اور دوسرا جملہ یہ کہتے تھے کہ ہماری بچیاں یہاں محفوظ رہیں گی، وہ سیف ہیں بچیاں یہاں پہ. تو وہ ماحول جو تھا اس ذاکر حسین کالج کا، جو بہرحال یہ بھی میں عرض کر دوں کہ چونکہ دہلی کالج کی ایک تاریخ تھی، اور جب میں پرنسپل ہوا اور وہ کالج ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا تھا، تو میں نے یہ کوشش شروع کری کہ اس کا نام واپس لیا جائے. اچھا، اس کالج کے ساتھ بڑی یکتا بات یہ ہے جو یونیورسٹی کے کسی کالج میں نہیں ہے کہ اس کو جو ٹرسٹ چلاتا ہے، جس کا قیام مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں ہوا تھا، اس وقت سے اس کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمیشہ اس کا چیئرمین ہوگا اور وائس چیئرمین ایچ آر ڈی منسٹر ہوگا. نہیں کہیں نہیں ہے. ٹرسٹ ہے بہت سے کالج کے، لیکن اتنا ہائی لیول کا ٹرسٹ کہیں نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف دی کنٹری چیئرمین ہوگا اور ایچ آر ڈی منسٹر وائس چیئرمین ہوگا، اور یہ آج تک جاری ہے. تو وہ جو ٹرسٹ تھا ہمارا جس میں تھا، تو منموہن سنگھ صاحب اس پر چیئرمین تھے اور کپل سبل صاحب وائس چیئرمین تھے. ممبروں میں زیادہ تر منسٹرز تھے یا گورنرز تھے، تو ہائی پروفائل گورننگ باڈی تھی. جی کے بعد اس سے پہلے ذرا پیچھے چلتے ہیں. جی وہاں کے پرانی دلی کے تعلیمی اداروں سے بھی آپ کا رشتہ رہا، بہت گہرا رہا، انتظامیہ خاص، اور وہاں اردو پڑھائی جاتی تھی تقریباً، یعنی مضمون تھا تقریباً ہر جگہ، تقریباً کیا ہر جگہ اردو پڑھایا جاتا تھا. تو جو زمانہ آپ نے دیکھا اور جو انتظامیہ میں آپ رہے تھے، بہت قریب تھے، بہت قریبی تعلق آپ کا رہا اور اس ہفتے میں آپ نے کام بھی کیا ہے. تو ہمیں ذرا سا اس تعلق سے یہ بتائیں کہ یہ جو ادارے تھے ان کی پریشانیاں بھی تھیں، مشکلیں بھی بہت ساری، بہت زبان اندازیاں بھی ہوئی ہیں جو کہ میں نے سنا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں. باوجود اس کے یہ تمام تعلیمی ادارے چلتے رہے اور آج بھی چل رہے ہیں. اور اردو کی صورتحال اس میں کیا رہی پہلے اور آج کیا ہے. پہلے ان اداروں کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر دلی کالج پہ آتے ہیں، اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی ادارہ ہے اور آپ نے وہاں کام کیا ہے، تو اس پہ بھی باتیں ہیں. تو ان اداروں کے بارے میں پہلے بتائیے، وہ اسکول، وہ مدرسے جہاں پہ اردو ایک مضمون ہوا کرتا تھا اور آپ کو لینا ہوتا تھا اور اس ماحول میں پڑھتے تھے، وہاں پہ اردو کی کیا صورتحال پہلے تھی اور اب کیا ہے. اور ان تعلیمی اداروں کا خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے جو اسکول ہیں وہاں پہ ہر گلی کوچے میں، کوئی بڑے اسکول بھی ہیں جن کا نام بھی بہت ہے. آپ نے بہت قدیمی اسکول کا نام بتایا بلال صاحب کا جو اسکول ہوا کرتا تھا، اور ابھی ہے اسکول کا وہاں پہ. تو ان تمام یعنی جو پورا ماحول ہے اس میں اردو کی صورتحال میں تھوڑے خاص کیا ہے، کیونکہ ہم ریختہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جاننا بھی چاہیں گے کہ اردو کی صورتحال پر اب دلی کے اسکولوں میں پہلے کیا تھی اور آج کیا صورتحال ہے. کیا امداد کی طرف ہے، کم پڑھنے والے ہیں اس کے، کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے اس کے فروغ کے لیے. دیکھیے، میں یہ عرض کروں کہ بات اردو سبجیکٹ کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسکول تو وہ تھے جہاں اردو ذریعہ تعلیم تھا، اردو میڈیم اسکولز تھے یہ. اس میں ہر مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا. میں جغرافیہ بھی اردو میں پڑھا ہے، تاریخ بھی اردو میں پڑھی ہے، اور سماجیات اور سائنس کے سبھی ٹاپکس اردو میں پڑھے، اور اردو میں کتابیں دستیاب ہوا کرتی تھیں. تو یہ آج نہیں ہے، کیونکہ اردو میڈیم اسکول جو تھے اب اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک سرکاری اسکول تھے اور ایک گورنمنٹ ایڈڈ اسکول تھے. گورنمنٹ ایڈڈ اسکولس میں اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول تھا، فتح پوری مسلم سینئر سیکنڈری اسکول تھا، شفیق میموریل اسکول تھا، مظہر الاسلام تھا، اور قومی سینئر سیکنڈری اسکول تھا عیدگاہ پہ. یہ ایڈڈ اسکول تھے. اور بقیہ جو اسکول تھے جس میں گورنمنٹس کے سینئر سیکنڈری اور سیکنڈری اسکولس ہوا کرتے تھے، اس میں اردو میڈیم اسکولس جو تھے، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو لگ بھگ سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کے 24 اسکول دہلی میں ہوا کرتے تھے. لیکن بعد میں گورنمنٹ کی پیٹرنیج اردو سے جو کم ہوئی، اس کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اردو میں کتابوں کی دستیابی کم ہوتی چلی گئی، اگرچہ این سی آر ٹی کی ذمہ داری تھی کہ اردو میں کتابیں وہ ترجمہ کرائے، لیکن وجہ جو بھی ہو، کیونکہ میں نہیں پتہ کیا وجہ تھی کہ ٹرانسلیٹرز نہیں ملتے تھے، لیکن نتیجہ جو سامنے آتا تھا وہ یہ تھا کہ این سی آر ٹی کی کتاب اگر
نئی کتاب 1980 میں آئی ہے، تو اس کا اردو ایڈیشن 1982 یا 83 میں آتا تھا، اور اس وقت تک انگلش کا ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جاتا تھا، تو تقریباً ایک ایڈیشن پیچھے چلتی تھی اردو کی کتابیں، اور ان کی بھی دستیابی مشکل سے ہوتی تھی۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف یہ اردو طبقے کی بھی میں اس کی خرابی اور ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ انگریزی میڈیم سے پڑھانے کی دلچسپی میں انہوں نے اردو میڈیم اسکولوں کو بالکل پیٹرائز بھی نہیں کیا، اور خود بھی اردو پڑھنا چھوڑ دی، کیونکہ اردو کو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو اپنے آپ کو اردو والا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو پڑھنی چھوڑ دی۔ ہم جن علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں میں نے بچپن میں اردو دیکھی اور پھلتی پھولتی دیکھی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اردو بازار سے گزر کے ہوتا ہے، کہ میں نے اپنے بچپن میں وہ اردو بازار دیکھا تھا کہ جہاں لائن سے اردو کی کتابیں تھیں، گرمیوں کے دنوں میں شام میں وہاں چھڑکاؤ کیا جاتا تھا پانی کا، اور ہر دکان کے آگے لکڑی کی لمبی لمبی بینچیں لگتی تھیں جس پہ آ کے اس وقت کے شعراء اور ادیب بیٹھا کرتے تھے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، اور آج اس جگہ پہ اس مارکیٹ میں سوائے یعنی چکن اور مرغے کے تکے اور کبابوں کے کھانے کی دکانوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں اسے اردو والوں کا پورا ٹرانسفارمیشن سمجھتا ہوں کہ ذہنی غذا سے ایک پیٹ کی غذا کی طرف ایک سفر ہے جو طے ہو گیا ہے، اور وہیں ہم لوگ اٹک گئے ہیں۔ تو یہ منظرنامہ سب اسکولوں کا بھی تھا، تو اردو والوں نے بھی اردو چھوڑی۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت میں رہتے ہیں، جہاں آوازیں بھی گنی جاتی ہیں، ہاتھ بھی گنے جاتے ہیں، جہاں ووٹنگ ہے۔ اردو داں طبقے کے طور سے اس دہلی کے سماج نے کبھی بھی کسی بھی طرح سے صحیح انداز سے اس بات کا احتجاج نہیں کیا، گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی، الیکشن کے لیے ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ ہمارے اردو میڈیم اسکولوں کو مضبوط کیجیے۔ تو اس لیے اب انحطاط کا یہ عالم ہے کہ جو سرکاری اسکول تھے وہ اگر اسٹیٹکس میں اردو اسکول لکھے ہوئے بھی ہیں یا بورڈ بھی لگائے تو اندر ہندی میڈیم سے پڑھائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں صاحب اردو کا ٹیچر نہیں ملتا، اردو کی کتاب نہیں ملتی۔ کچھ جو ایڈڈ اسکول ہیں جس میں نے آپ سے نام لیا، اینگلو عربک، فتح پوری، یہاں ضرور اردو میڈیم سے پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن وہ معیار نہیں ہے۔ اس معیار میں گراوٹ کی وجہ وہ اساتذہ بھی ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ وہ لیک آف کمٹمنٹ جو میں نے عرض کیا آپ سے، وہ کہیں پہ نہیں نظر آتا، ان میں بھی نظر نہیں آتا۔ میرا خیال میں اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں اور ہوں گی اگر ہم کریں دلی کالج کی بات۔ جی، بہت پرانا ادارہ ہے، ورلڈ کے زمانے سے اس کے بارے میں کہانی بہت سی سنی ہے کہ تعلیم وہاں پہ تھے، اور اس کے بعد سے نوکری قبول نہیں کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پرنسپل صاحب یہ جو بھی وہاں پہ صاحب اقدار ریکروٹمنٹ نہیں ہے، تو بہت لمبا سلسلہ ہے اس کا تعلیم ہسٹری، بلکہ اس کی الگ سے دیکھی جائے تو آپ نے وہاں پہ پڑھا ہے جو بہت بڑے عرصے تک پھر آپ پرنسپل بھی رہے، تو اس کالج کے بارے میں آپ ضرور بتائیں، اس لیے کہ بہت سے ہمارے دیکھنے والے اور جو پروگرام دیکھیں گے آپ کو وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو تعلیم ادارہ ہے بہت قدیمی تعلیم ادارہ ہے، اس کی بہت واضح خصوصیات بہت سے، اور جیسے آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ صاحب وہاں پہ پڑھا تھا، ان کا ٹرانسلیشن کے لیے میں دوسرے اور بھی کام ہیں بہت سارے، یعنی نہ صرف یہ کہ دلی یونیورسٹی کے ممتاز کالجز میں اس وقت ہے پر داخلے کا جو ہمارا اللہ کے بچے جیسا بھی آپ نے بنایا تھا کہ بڑی تعداد میں بچے وہاں آتے ہیں، اور بچے ہیں یا محفوظ رہیں گی، تو ایک خاص ماحول ہے دلی کالج کا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف سے اسٹیفنس ہے اور تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلی کالج میں ایڈمیشن ہوئے بہت اچھا ہوگا، ہماری آسانی ہے تو اس کالج کو ہم نے دیکھا بہت قریب سے، نام بھی اس کے بدلے ہیں، جگہ بھی بدلی، عمارتیں بھی بدلی ہیں، اس کی لوگ نئے نئے آئے ہیں، مزاج شاید پتہ نہیں اس کالج کا وہ ہے کہ نہیں جو آپ نے پہلے دیکھا تھا اب سے 30 سال پہلے۔ ذرا اس کالج کی تاریخ اور اس کالج کی ثقافت کے بارے میں کچھ بات بتائیں۔ یہ اس کالج کی شروعات مدرسہ غازی الدین کے نام سے ہوئی تھی، اور اس میں جو ہمارے ہسٹورینس ہیں اس میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن 1699 سے 1710 کے بیچ میں اس کا قیام بتایا جاتا ہے، یعنی 300 سال پرانا تو یہ ہے ہی کالج۔ تو مدرسہ غازی الدین قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ اینگلو عربک کالج بنا، اینگلو عربک کالج کے بعد دہلی کالج ہوا، اور اینگلو عربک اسکول اس سے الگ ہو گیا، اس کے بعد دہلی کالج ذاکر حسین کالج میں بنا، اور یہ دوسری بلڈنگ میں آ گیا۔ اس پورے سفر میں
جو انفرادیت رہی اس کی پہلی بات تو یہ رہی کہ یہ اس وقت یعنی جب یہ دہلی کالج کے نام سے وجود میں آیا، بلکہ اینگلو عربک کالج کے طور سے بھی، تو یہاں جدید علوم اور انگریزی زبان کی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایک بہت منفرد چیز اس ادارے کے ساتھ یہ تھی کہ دہلی کالج ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی پہلی ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی تھی جس نے سائنس کی کتابوں کو اردو میں منتقل کیا انگریزی سے، کیونکہ جو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں آرکائیوز میں بے شمار کتابیں اور مخطوطات ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریناسا دہلی کا ہوا اور ایجوکیشن کا ہوا، اس میں دہلی کالج کا بہت بڑا رول رہا ہے، کیونکہ دہلی کالج وہ پہلا ادارہ تھا۔ دیکھیے فورٹ ولیم کالج میں جو تراجم ہوتے تھے وہ لٹریچر کے تھے، اور اس کا مقصد انگریزوں کو یہاں کی اردو زبان و تہذیب سے متعارف کرانا تھا، علوم میں کوئی ان کا رول نہیں تھا۔ علوم کی منتقلی جو دیکھیے، ٹرانسفر آف نالج فرام انگلش ٹو اردو، یہ کام دہلی کالج نے کیا تھا۔ اس میں دہلی کالج کی جو ٹرانسلیشن سوسائٹی تھی، اس کے اہم ترین پلر دو تھے، ایک ماسٹر رام چندر اور مولوی ذکا اللہ۔ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے بہت کتابوں کا ترجمہ کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی سے ہی غالباً تحریک پا کے سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام غازی پور میں کیا، جو بعد میں پھر ان کے ساتھ علی گڑھ آئی، اور انہوں نے پھر رسالے اس سلسلے میں نکالے۔ جی ہاں، وہ عثمانیہ کے دور میں جب دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بنا، تو وہاں تو نہ صرف ترجمہ بلکہ عثمانیہ یونیورسٹی میں تو ذریعہ تعلیم بھی اردو تھی، اور بہت سے لوگ یعنی اس وقت یہ جو ہمارے ہاشم صاحب تھے جو وائس چانسلر بھی رہے علی گڑھ کے، یہ اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی میں تو میڈیسن کی تعلیم یعنی MBBS کی تعلیم بھی اردو میڈیم سے ہوتی تھی، اور انجینئرنگ بھی اردو میڈیم میں ہوتی تھی۔ بڑا ادارہ تھا، بہت کام ہوا، بہت تھا، جی ہاں، بہرحال آپ کے کالج میں بھی بڑا کام کیا تھا، جی جی بے شک۔ یہاں وقت گزارا آپ نے 24 سال بتایا، آپ نے کیسے استاد رہے 10.5 سال یونیورسٹی، ابھی آپ ہیں وہاں نیشنل یونیورسٹی، بڑا ادارہ ہے آپ کا، سینٹرل یونیورسٹی ہے، اور بہت سی شاخیں ہیں آپ کی ہندوستان میں، اردو ذریعہ تعلیم بھی ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، اور جو بچے وہاں پڑھتے ہیں آن کیمپس، اور جو کیمپس پہ نہیں ہے، مجھے بھی کچھ جگہ پہ جانے کا اتفاق خود آپ کی یونیورسٹی میں مجھے کوالیفکیشن حاصل ہوا تھا۔ تو جو سفر ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جہاں سے شروع ہوا تھا، تو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں شامل تھا، اور اب جہاں پہ آپ ہیں تو کتنا ایمز اور آبجیکٹیوز آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حاصل کیا ہوگا، کہاں سفر یہ جاری ہے آپ کا سفر، کہاں تک پہنچے ہیں، آگے کون سی منزلیں ہیں، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ہمارے جو سامعین کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو یونیورسٹی ہے، جو واحد یونیورسٹی ہے سینٹرل یونیورسٹی، اس کا نام اردو کے نام سے منسلک ہے، تو یہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو اسے دوسرے اداروں سے ممتاز ہیں؟ دیکھیے یہ ایک اردو طبقے کی ضرورت پوری کرتی ہے، یہ ایک سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انفرادیت ہے اس کی، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اردو میڈیم میں ہیں اور مزید تعلیم اردو میڈیم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یونیورسٹی ہے، کیونکہ یہ اس کی مینڈیٹ ہے، جو یہ پارلیمنٹ ایکٹ بنا ہے اس کی مینڈیٹ میں یہ اہم چیز شامل ہے کہ اردو میڈیم کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم کی فراہمی۔ تو یہاں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، اور اس میں تمام کورسز ہیں، ہیومینٹیز کے بھی کورسز ہیں، کامرس بھی ہے، سائنسز بھی ہیں، انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے، اور لینگویجز بھی ہیں۔ تعلیم یہاں پہ اردو ہے، یعنی اردو میں پڑھایا جاتا ہے، امتحانی پیپر اردو میں ہوتے ہیں، اور بچے کو اردو میں ہی لکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں داخلہ لینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے 10ویں یا 12ویں جماعت تک اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہو، اگر اردو میڈیم سے نہیں پڑھا تو اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو مدرسے سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں اور وہ مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں، گریجویشن پوسٹ گریجویشن یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مواقع فراہم کرتی ہے، ایونیوز دیتی ہے، اور اس میں یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایونیوز باقی یونیورسٹیز میں بھی ہیں،
مدرسے سے فارغ ہو کے بچے JNU بھی آتے ہیں، دہلی یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، علی گڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن ان یونیورسٹی میں ان کو داخلہ زیادہ سے زیادہ 4 سبجیکٹس میں ملتا ہے، پرشین میں، اردو میں، عربک میں، اسلامک اسٹڈیز میں۔ اردو یونیورسٹی میں ہم نے برج کورسز بنائے ہیں جن کی مدد سے وہ بچہ جس سبجیکٹ کو چاہے پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو 2 سیمسٹر میں وہ برج کورس پڑھنا ہے۔ تو یہ کیپسول ہے ایک طرح سے، جو +2 کی نالج ہے ان کو ہم 1 سال میں دے دیتے ہیں اس سبجیکٹ کے، اور اس کے بعد ان کو BSc یا BCom کے اس سبجیکٹ میں لے سکتے ہیں جسے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے اردو یونیورسٹی کا قیام کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اردو کو علوم کی زبان بنایا جائے، نالج لٹریچر اردو میں کریٹ ہو، ہر سبجیکٹ کی کتابیں بھی اردو میں ہوں، دوسرے اس سبجیکٹ کی عام معلومات عوامی سطح پہ عوام تک پہنچائی جائے، رسالوں کی شکل میں یا پاپولر بکس کی شکل میں، اس انداز سے۔ تو اس کام میں ابھی بہت کچھ گنجائش ہے کرنے کی، اور میرا فوکس اسی طرف ہے کہ ہم اردو میں جتنی نصابی کتابیں تیار کرا سکیں ہر سبجیکٹ کی جو وہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم عام فہم انداز کی سادہ اردو میں اس طرح کی کتابیں لکھ سکیں جس سے اردو داں طبقے کو آج کے زمانے کی معلومات جو بڑی بیسک ہے، ہیلتھ، ہائیجین، نیوٹریشن یا بینکنگ یا بینک سے لون کیسے لینا، یہ سسٹمز جو ہیں ان کے بارے میں عام معلوماتی کتابیں اور کتابچوں کی تیاری کی جائے۔ تو میرا اس وقت سر فوکس یہ ہے کہ ہم یہ کریں، پلس یقیناً جو یونیورسٹی میں اور کنسولیڈیشن کا کام ہے یا نئے ادارے کھولنے کا کام ہے یا اور جگہوں پہ سینٹرز کھولنے کا کام ہے، وہ بھی جاری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ذریعہ تعلیم میں آتے ہیں، تو کیا مٹیریل پروڈکشن بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ظاہر ہے اردو میں کتابیں موجود نہیں ہیں، ہمیں ہی بنانی ہوں گی، اور یہ ذمہ داری ہے ہر اس استاد کی جو اردو یونیورسٹی میں کام کرتا ہے کہ اپنے سبجیکٹ کی کتابیں اردو میں تیار کرے۔ اس کا ایک ہم نے ابھی ڈائریکٹر آف ٹرانسلیشن پبلیکیشن بنایا ہے جو ان چیزوں کی نگرانی کرتا ہے، اور باضابطہ یہ کام چل رہا ہے، لیکن ابھی اتنے یعنی مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جس سے میں مطمئن ہوں یا ایک عام آدمی یہ کہہ سکے کہ اردو یونیورسٹی سے ہر مضمون کی کتابیں ہمیں اردو میں دستیاب ہوں گی۔ وہ کام چل رہا ہے۔ نہیں، مجھے بھی کتابیں دیکھنے کے تو آپ کو میں نے دیکھا کہ اچھی کتابیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور یہ کام تو مستقل چلنے کا ہے کیونکہ رکتا نہیں ہے یہ کام۔ چونکہ حیدرآباد میں آپ ہیں، یونیورسٹی وہاں ہے، تو وہاں کی یعنی جو پوری تاریخ ہے اور دوسری تعلق کا ہے، دوسری قسم کی کام ہو، جیسے مثال کے طور پہ دکن پہ کوئی کام کرایا آپ نے وہاں، یا کوئی ارادہ ہے کرانے کا، یا دکن کے شعراء کے، یا دکن کے بڑے لکھنے والوں کے، دکن کی پوری تہذیب و تاریخ ہے، اس کا کوئی خاص انتظام؟ جی، وہاں ایک ہارون خان شیروانی صاحب کے نام پر ایک دکن سینٹر ہے، اور وہاں سے اس طرح کے سیمینار اور مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، اور میں نے ابھی گزشتہ سال سے ایک میموریل لیکچر قلی قطب شاہ کے نام سے شروع کرایا ہے، جس میں پہلا لیکچر حامد انصاری صاحب نے دیا تھا جو ہمارے نائب صدر تھے پہلے، اور دوسرا لیکچر جو ہوگا اس کے لیے ہم نے شمیم حنفی صاحب سے درخواست کی ہے جو انشاءاللہ غالباً جنوری میں ہوگا۔ تو اس طرح کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے دیگر میدانوں میں بھی اردو میں، انگریزی میں دکنیات کے اوپر ہمارے یہاں فوکس رہتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے یعنی سینٹر سے مراد اگر آپ کی ڈسٹینس ایجوکیشن کی ہے تو اس کے لیے تو ہمارے ہاں تقریباً ریجنل سینٹرز 9 ہیں، سب ریجنل سینٹرز 5-6 ہیں مختلف علاقوں میں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ریجنل سینٹر کے حساب سے وہ کیچمنٹ ایریا کم ہے اگر تو وہ سب ریجنل سینٹر بنایا جاتا ہے، وہاں پہ فل فلیج ریجنل سینٹر نہیں ہوتا۔ لیکن کالج آف ٹیچر ایجوکیشن بھی ہمارے تقریباً 8 ریاستوں میں الگ الگ جہاں سے بچے BA اور MA کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہندوستان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو میڈیم یا اردو ٹیچرز کی تیاری کے لیے سب سے بڑا مرکز اردو یونیورسٹی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے BA اور MA جو بچے کر کے نکلتے ہیں اردو میڈیم سے، وہی ہندوستان بھر کو اردو ٹیچرز فراہمت کرتے ہیں۔ جی، بہت مناسب بات کیا ہے آپ۔ میرا خیال یہ کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے بارے میں جو ہمارا تصور کام ہوتی ہے کہ تعلیم دینا کام ہے اس کا، اس کے علاوہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فی زمانہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے کہ کتنی ہیں، اور کیمپس میں پلیسمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، خاص قسم کا کام آپ کر رہے ہیں، اردو کے حوالے سے کر رہے ہیں، حالانکہ علوم بھی آپ سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو کچھ پلیسمنٹ کا سلسلہ گیا ہے، اور آپ کے یہاں سے بچے جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں اور بازار میں بھی کہاں لے گئے ہیں، اس سلسلے میں کیا؟
ہمارے یہاں پلیسمنٹ سین بہت اچھا ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو بچے ہمارے یہاں سے بی ایڈ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کافی ہاسپٹلس میں اور ٹیسٹنگ سینٹرز میں جہاں ٹریٹمنٹ یعنی ٹیسٹس ہوتے ہیں مختلف، وہاں ان بچوں کی کھپت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں جو مارکیٹنگ کرتی ہیں، اپنے پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اب اردو بولنے اور سمجھنے والے بچے اردو پاپولیشنس اور اردو پاکٹس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کے ہمارے ہاں اچھا سینیریو ہے امپلائمنٹ کا۔ اچھی بات ہے۔ ایک اور آپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی کیا صورت ہے؟ سینٹر فار کوچنگ پروجیکٹ کا ہے، یو جی سی کا ایک سلسلہ تھا، جی 5 یونیورسٹیز کو یو جی سی نے دیا تھا، اس میں ایک مانے کو بھی دیا تھا، تو وہ سلسلہ ہمارا بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن ہمیں ابھی تک اس کا ایکسٹینشن یو جی سی نے نہیں دیا، تو ایکسٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، ورنہ وہ بہت اچھی چل رہی تھی اور پچھلے سال بہت اچھے ہم لوگوں نے محنت کری تھی اور پریلیمس میں 2 بچے سلیکٹ بھی ہوئے تھے، لیکن وہ چونکہ یو جی سی کی طرف سے ابھی تک ایکسٹینشن نہیں ہوا ہے، اس لیے سر دست وہ بند ہے۔ کیا ویژن ہے آپ کا ممبران کے سلسلے میں؟ یعنی آپ نے تقریباً 4 سال 3.5 سال کے آس پاس کام کیا ہے، آپ اپنے اس زمانے میں کیا سمجھا، کیا اندازہ آپ کو کہ کہاں لے کے گئے ہیں آپ اس کشتی کو؟ سازگار ماحول دیکھیے اپنے پچھلے 3 سال کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں کنسولیڈیشن کا کام کیا، مثال طور پہ ایڈمنسٹریشن اور فائنینس سے ریلیٹڈ چیزیں کنسولیڈیٹ کی ہیں، ضابطے بنائے ہیں، رولز ریگولیشن ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لائے ہیں، اور اردو میں میٹیریل کی تیاری کا کام شروع کرایا ہے وار فوٹنگ کے اوپر، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا ڈیفیشنسی ایریا تھا کہ اردو میں کتابیں یونیورسٹی میں دستیاب نہیں تھیں، اور فائنینشیل ڈسپلن میں بھی بہت کمی تھیں جس کو ٹھیک کیا ہے اس سسٹم کو۔ تو بیسک میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسٹرکچر اپنی جگہ پر ہے اب، اور ضابطے طے ہو چکے ہیں، رولس ریگولیشن سب بن چکے ہیں، اور اردو میں یعنی اسٹڈی میٹیریل کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں، وار فوٹی پہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ دیکھیے کتابیں لکھنے اور تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، تو وہ چیز جاری ہے، وہ چل رہی ہے۔ دوسرے اس میں کچھ چیزیں جو ایسی کی ہیں جن پہ میں بہت مطمئن ہوں، وہ جدتیں ہم نے یونیورسٹی میں ہر سال اب ہم ایک اردو سماجی سائنس کانگریس اور ایک اردو سائنس کانگریس، یہ 2 بڑے پروگرامز ہیں جو ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں، یعنی اردو سوشل سائنس کانگریس اور اردو سائنس کانگریس۔ تو اس میں اگر جیسے اردو سائنس کانگریس ہم کرتے ہیں تو سائنس اردو میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، لکھنے والے، ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جگہ کرتے ہیں، تو جب یہ آتے ہیں تو ان سے پھر مسائل پہ بھی بات ہوتی ہے، اور نئے رائٹر سامنے آتے ہیں، نئے لکھنے والے سامنے آتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں کتابیں لکھنے کے لیے۔ حیدرآباد کیمپس میں کیا انرولمنٹ ہوگا؟ اس وقت ہمارے کیمپس میں لگ بھگ 5000 اسٹوڈنٹس ہیں حیدرآباد۔ نہیں، رہنے کا لڑکیوں کا تو 100% انتظام ہے، سب بچیوں کا ہم ہاسٹل دیتے ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے ہمارے پاس کم ہاسٹل ہے، باقی مقامی ہیں یا باہر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتے ہیں۔ بہت اضافہ ہوا ہے، یعنی 2 باتیں بہت اہم بتانا چاہوں گا آپ کو، کہ ایک تو یہ کہ اس سال ہمارا بہت بڑی فگر ایڈمیشنس کی ہوئی ہے، یعنی ہم 2-2.5 ہزار سے تقریباً 5,000 تک اب آ چکے ہیں، اور لڑکیوں کے انرولمنٹ پہ ہمارا بہت فوکس رہا ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ بھی ہے اس یونیورسٹی کی کہ بچیوں کی تعلیم پہ ہم فوکس کریں، ویمن ایجوکیشن پہ۔ تو ویمن انرولمنٹ ہمارا آپ سمجھیے کہ جب میں آیا 22% تھا، آج 34% ہے، تو 34% انرولمنٹ ہمارے یہاں بچیوں کا، اور ہمارا ٹارگیٹ 40% کا ہے کہ ہم اگلے سال تک کوشش کر کے 40% اپنے یہاں بچیوں کو لا سکیں۔ اسلم صاحب، ایک آپ نے کام کیا جو میری نظر میں بہت لطیف کام ہے، وہ ہے سائنس کے حوالے سے جو آپ نے ایک رسالہ نکالا ہے۔ وہ رسالہ جو آپ نے نکالا، ظاہر ہے کہ آپ خود سائنس کے طالب علم رہے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، سائنسی ذہن بھی آپ رکھتے ہیں، میرا خیال مزاج جو آپ کا بنیادی طور پر، اس لیے کہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ایک ہمیں تجسس ہے کہ جب تک ہمارے پاس شواہد نہ ہوں ہم کیسے آگے بات کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ ذہن ہے آپ کا جو ہے وہ سائنسی جو چیزیں سوچی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے یہ رسالہ نکالا۔ اس رسالے کو کیسے لے کے چلے آپ؟ اس لیے کہ صاحب رسالہ کی تو بہت کم ہوتی ہے، اردو رسالہ، اور وہ بھی خاص طور پہ اگر سائنس کا رسالہ کوئی نکال رہا ہو تو بڑا جواب ہے جو اس نے سوچا کہ ہمیں کرنا چاہیے
کیسے شروع کیا آپ نے اور کیسے قائم رکھا ہے سلسلے کو؟ میں یہ عرض کروں ڈاکٹر صاحب کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں اردو میڈیم سے پڑھا ہوں، اور اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد جب میں سائنس میں آیا اور سائنس میں دلچسپی رکھتا تھا تو مجھے بڑی دشواری یہ ہوتی تھی کہ مجھے اردو زبان میں سائنس کا مواد نہیں ملتا تھا، نہ فکشن تھا، نہ لٹریچر تھا، کہانیاں نہیں، کچھ نہیں، تو مجھے کمی کا احساس بچپن سے تھا۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہم اس کا سولوشن خود لائیں، بجائے اس کے کہ شکایت کریں یا کسی سے کہیں، یا جو آپ کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیے۔ تو اسی جذبے کے تحت میں نے پہلے اردو میں سائنسی مضامین لکھنے شروع کیے جو اخباروں میں چھاپتا تھا۔ قومی آواز میں پہلا مضمون میرا چھپا تھا، اس وقت موہن چراغی صاحب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور قومی آواز ایک واحد اور بڑا اخبار تھا اردو کا اس علاقے میں، دہلی کے۔ تو قومی آواز میں لکھا، پھر انقلاب بمبے میں لکھا۔ اس کے بعد اچھا میں اردو میڈیم اسکولوں میں جاتا تھا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ سائنس آپٹ کیجئے، سائنس پڑھیے۔ تو پھر بچوں نے یہ بات کہی کہ صاحب ہمیں سائنس میں کچھ اردو میں ملتا نہیں ہے، تو کوئی باقاعدہ انتظام کریے جو ہمیں اردو میں سائنس کی چیزیں ملنے لگے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک سوسائٹی بنائی انجمن فروغ سائنس کے نام سے، اور اس کے تحت ایک رسالہ نکالا اردو میں سائنس کے نام سے، جو عام فہم یعنی پاپولر میگزین ہے، یہ نہ بچوں کا ہے نہ بڑوں کا، سب کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک کے سیکشنز ہیں جس کو پڑھ سکتے ہیں لوگ، اور اس میں عام فہم سائنس اور ماحول سے متعلق مضامین لکھنے شروع کیے۔ اور یہ رسالہ 1994 میں فیبرری میں جب ورلڈ بک فیئر دہلی میں ہوا تھا، جو ہوتا ہے اس وقت، اس میں لانچ کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس رسالے نے 25 سال پورے کر لیے، یہ اس کا سلور جوبلی ایئر تھا، اور اس طرح سے اس نے ایک تاریخ بنا دی اس پورے سب کانٹیننٹ میں، کیونکہ اس پورے بر صغیر میں کوئی بھی سائنس کا ماہنامہ 25ویں سال تک نہیں پہنچا۔ تو یہ بڑا اللہ کا شکر ہے، اور یہ دیکھیں میری یعنی ہوم ایکٹیویٹی تھی، میں نے اپنے پیسوں سے شروع کیا تھا، گھر سے سارا کام ہوتا تھا۔ اس رسالے کا آج 25 سال بعد بھی کوئی آفس نہیں ہے، اسٹاف کے نام پہ صرف ایک والنٹیئر ہے جو رسالے باندھتا ہے، پیک کرتا ہے، پوسٹ آفس میں ڈالتا ہے، ڈاک خانے سے کنیکشن رکھتا ہے، باقی سارا کام میں خود کرتا ہوں۔ میں نے کیا ہے، میری بیگم جو ہے وہ میرے ساتھ پروف ریڈنگ کراتی ہیں۔ ایک ساتھی اب میرے ساتھ جڑے ہیں، طارق ندوی صاحب، جو تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں میری مدد کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی مدد اس لیے محدود ہے کیونکہ وہ سائنس کے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لوگ اب بڑے مشکل سے ملتے ہیں جو اردو سے بھی واقف ہوں اور سائنس بھی اچھی جانتے ہوں، اور اردو میں اپنا مدعا بیان کر سکیں یا لکھ سکیں۔ ان چیزوں کا فقدان ہو۔ ریڈرشپ ہماری کافی ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے جو خریدار ہیں ان میں اکثریت اسکولس اور مدارس لائبریریز ہیں جہاں بچنا چاہتے ہیں، جی ہاں، اور وہ سبسکرائبرس ہیں، مدرسے بھی سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے رسالے کو، تو ریڈرشپ ہماری کافی ہے اور پورے ملک میں جاتا ہے۔ اور بڑی ایک اہم بات جو میں آپ کو یہاں ریختہ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ 25 سال اس رسالے کو ہو گئے، یہ جنوری کا جو ہمارا شمارہ آئے گا اس کا نمبر 300 ہے، یعنی 300 شمارے نکل چکے، 300 ماہ گزر چکے۔ تو اس میں ایک بھی مضمون ہم نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ نہیں کیا، یعنی ہر سائنس کی برانچ کا، فیلڈ کا، شعبے کا ہمیں اردو میں لکھنے والا ملا، ہندوستان سے بھی، ہندوستان سے باہر سے بھی، بیرونی ملک سے بھی لوگ لکھتے ہیں۔ جی ہاں، بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اور اردو میں لوگ اچھے مضامین لکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو طبقے کو، اور خاص طور سے مدارس کو، کیونکہ دیکھیے مین اسٹریم کے بچوں کو کہیں نہ کہیں سائنس اور انوائرمنٹ کی باتیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں، مدارس کے بچے جو ہیں، اور ان کی تعداد کافی ہے ہمارے یہاں، ان کے لیے اگر ایک کوئی آؤٹ لیٹ ہے جو ان کو آج کی دنیا سے روشناس کراتا ہے، متعارف کراتا ہے، تو وہ یہ پرچہ ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ میں جس کالج میں پڑھا، دہلی کالج میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں ماسٹر رام چندر اور مولوی ذکاء اللہ کی ٹیم نے اردو میں سائنس کو منتقل کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں میں اس وراثت کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کو آج لے کے چل رہا ہوں کہ اردو کی سائنس آج بھی دہلی کالج کے ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ قائم رہے، اور آپ کا سفر جاری ہے، انشاءاللہ سفر آپ کا جاری رہے گا، تاحیات آپ اردو کی خدمت کریں گے اور سائنس جیسا رسالہ نکالتے رہیں گے۔ آج مولانا آزاد یونیورسٹی کی خدمت کر رہے ہیں، کل اور خدمت کریں گے،
میرا ذاتی تجربہ زندگی کا اور اپنا خیال یہ ہے کہ صاحب کسی ادارے میں آپ کام کریں اس کی بہرحال قلیل مدت ہوتی ہے، ایک نہ ایک وقت وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل کاموں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو آپ کبھی فارغ نہیں ہوتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے کاموں میں لگے رہیں اور جو کچھ بھی اپنے سماج کو، ادب کو، زبان کو، اپنی ثقافت کو پرزرو کرنے کی کوشش میں ہے وہ آپ کی جاری ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔